اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسینی چینل، میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی۔ جیسا کہ تمام ناظرین کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اس وقت حسینی چینل کے ذریعے سے ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہو رہا ہوں، جس میں ہمارا عنوان گفتگو تقلید پر ہے، یعنی نائب امام اور تقلید۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ آج اس پروگرام کی دوسری کڑی ہے اور پہلی نشست میں ہم نے بات کی تھی تقلید کے لفظی معنی اور اس کی آپ نے تاریخ بیان کی تھی۔ ہم چاہیں گے کہ آج کے حوالے سے، آج کے اس ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ بیان کر دیں کہ اس کی تقلید کی جائے، اس کی شرائط کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ، لا سیما امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، میں ایک دفعہ پھر تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری اس وقت کی گفتگو کو قبول فرمائے اور مفید قرار دے انشاءاللہ۔ جہاں تک تقلید اور مرجعیت کی بات ہے، اس سے قبل کی گفتگو میں کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں جو ہمارے ناظرین اور سامعین کے ذہنوں میں ہوں گی۔ آج گفتگو شروع کرنے سے پہلے، اصل موضوع پر آنے سے پہلے ایک چیز کی میں دوبارہ وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں اصل ولایت اہل بیت ہے، یعنی اصل ولایت خدا ہے جس کی تکمیل ولایت اہل بیت پر ہوتی ہے، ولایت امیر المومنین پر ہوتی ہے، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے سلسلے میں ذرہ برابر اگر کوتاہی یا کمی ہے تو پھر انسان کا دین اور مذہب مکمل نہیں ہے، انسان گویا حق پر نہیں ہو سکتا ہے اور نجات یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں توجہ دے، بلکہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، اور یہ بھی یقین رہے کہ ہمارے ہاں شیعت میں، مذہب اہل بیت میں صرف اللہ کی ولایت ہے اور اللہ ہی حقیقی معنی میں ولی ہے، لیکن اس ولایت تک پہنچنے کے لیے یا اس ولایت کی تکمیل کے لیے ولایت رسول بھی ضروری ہے اور ولایت امیر المومنین بھی ضروری ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے اللہ اور رسول کی ولایت کو تو مانا ہے، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے سلسلے میں یعنی کوتاہیاں کی ہیں۔ تو یہ یقین رہے کہ جب تک امام علی کی ولایت نہ ہو، اللہ اور رسول کی ولایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا وہ ولایت نہیں کہی جائے گی۔ اور پھر امام علی کی ولایت کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کریں، یعنی یہ ساری ولایتوں کو مانیں، یعنی اللہ کی ولایت، اور اس ولایت کے لیے ہم رسول کی ولایت کو مانیں، اور رسول کی ولایت کے لیے ہم امام علی کی ولایت کو مانیں، اور امام علی کی ولایت کے لیے گویا ہم 12ویں امام کی ولایت تک آئیں، یعنی ساری ولایتوں کو ایک ساتھ مانیں، تب ہمارے یہاں دین مکمل ہوگا اور ہمارا گویا ایک راستہ صحیح معنی میں طے ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ امیر المومنین کی ولایت اگر سب کچھ، اور یہ ولایت مکمل ہوئی ہے غدیر میں، تو آج ضروری ہے کہ ہم غدیر سے وابستہ ہوں، یعنی ہم غدیری ہوں اور غدیر تک آئیں۔ غدیر میں ایک چیز قابل غور ہے کہ غدیر میں دین مکمل ہوا ہے، تو اب اگر ہم غدیر تک آئے ہیں اور غدیر سے امام علی کی ولایت کو لیا ہے، تو ہم کو پھر وہ دین لینا ہے جو غدیر میں مکمل ہوا ہے، جس کی تکمیل کا اعلان غدیر میں ہوا ہے۔ یعنی آج ہمارا دین بھی غدیری ہونا چاہیے، ہمارا مذہب اور مسلک بھی غدیری ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمیں غدیری ہونا چاہیے،
لیکن بعض افراد ایسے ہیں جو تقلید تو نہیں کرتے لیکن وہ اپنے آپ کو قدیری ثابت کرتے ہیں. دیکھیے وہ ایک الگ بحث ہے، مکمل ہے. وہ بعض وقت نادانیاں ہوتی ہیں، بعض افراد کی ناسمجھی ہوتی ہے، نہیں سمجھ پاتے ہیں، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آدمی غدیر کو مان رہا ہو اور غدیر کے پیغام کو نہ مان رہا ہو. یعنی پیغام غدیر، یہی میں نے اس سے قبل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس غدیر تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ ہو. دو ہی راستے ہیں، یا تو پھر ہم اتنا علم حاصل کر لیں، اتنی صلاحیت حاصل ہو ہمارے پاس کہ ہم اس دین تک پہنچ جائیں، ورنہ پھر ہمارے سامنے دوسرا ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم تقلید کرتے ہوں. تو پھر کوئی غدیری ہو اور غدیر سے وابستہ ہو اور امام علی کی ولایت کا اقرار کر رہا اور تقلید کا منکر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ناممکن ہے آج کے زمانے میں. یعنی اگر اس معنی میں ہے کہ ہم کیسے دین کو مانیں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر یعنی یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ ناپسمجھی کی بنیاد پر ہے بعض افراد کی، یا اس میں ہو سکتا ہے کچھ، البتہ ان کی تعداد بہت کم ہے کہ جو وہ یعنی جان بوجھ کر ایک گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ورنہ گویا ہمارے لیے امیر المومنین کی ولایت سب کچھ ہے، تو اس امام علی کی ولایت تک پہنچنے کا راستہ ہمیں طے کرنا ہے. راستہ یا تو خود اپنی صلاحیتیں ہوں گی، خود اپنی مہارتیں ہوں گی، یعنی ہم وہاں تک پہنچ جائیں، یا پھر ہم دوسرے افراد کے ذریعے سے وہاں تک پہنچیں گے. تو یہ ایک پہلو قابل غور ہے کہ پہلے ہم یہاں تک آئیں اور اس چیز کو مکمل کریں. اب اگر غدیر کی بات ہوگی تو غدیر میں دین مکمل، جب دین مکمل ہے تو وہ دین ہمیں پہچاننا ہے. یعنی جب غدیر میں ولایت امام علی پر دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ غدیر میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی، کہ جب ولایت امام علی پر دین مکمل ہو گیا تو وہ دین کیا ہے. یہ ہمیں ہر آدمی آج دین کا دعوے دار ہے. حاکم شام بھی دین کا دعوے دار ہے، یزید بھی دین کا دعوے دار ہے، بنی امیہ و بنی عباس بھی دین کے دعوے دار، ہر ایک دین کا دعوے دار. جب ہر ایک دین کا دعوے دار تو ہمیں معلوم ہو کہ غدیر میں کون سا دین مکمل ہوا ہے. تو اب اس معلوم ہونے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دو راستے، یا تو خود ہم اتنی محنت کریں وہاں تک پہنچ جائیں، اور وہ معمولی محنت نہیں ہو سکتی. اسی محنت کر کے وہاں تک پہنچنے کو جو ہر ایک کے لیے راستہ ہے اجتہاد کہتے ہیں، یعنی مجتہد ہو جانا. ہم خود مجتہد ہو جائیں، یہ دعوت ہے ہر ایک کے لیے. دنیا کا کوئی بھی انسان جس کو یہاں پر یہ بھی جن کو تقلید نہیں پسند، بھائی جائیے آپ محنت کیجیے، کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے. آپ اگر تقلید نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تقلید کے مخالف ہیں، تقلید نہیں سمجھ آ رہی، تو دوسرا راستہ کھلا ہوا ہے. پہلے تو آپ سے تقلید کے لیے نہیں کہا جا رہا، پہلے تو آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے محنت کیجیے، آپ اتنا علم حاصل کر لیجیے، اتنی مہارت حاصل کر لیجیے، آپ کے پاس اتنا نالج ہو، اور پھر آپ کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے تقویٰ و پرہیزگاری یہ سب ہو کہ آپ اس دین الہی اور دین غدیری کو سمجھ سکیں، پیغام غدیر کو سمجھ سکیں، اس دین کو سمجھ سکیں جس پر ولایت کی تکمیل ہو. تو ہر ایک کو دعوت ہے. اگر آپ اس راستے پر نہیں آئے تب آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیے، تب ہر ایک کی بات پہ کان نہ دھریے، پھر ہر ایک کی بات کو نہ سنیے، بلکہ آئیے اس راستے کو تلاش کیجیے جو آپ کو امام علی تک پہنچا رہا ہو. اور یہی راستہ جو امام علی تک پہنچائے، غیبت کے زمانے میں اہل بیت تک پہنچائے یا غدیر تک پہنچائے، اس کو ہم اجتہاد و تقلید کہتے ہیں، اسی کو ہم مرجعیت کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تقلید کے ذریعے سے آپ وہاں تک پہنچے. تو یہ ہر ایک، یہ کوئی ایسا غدیری ہوگا جو اس کا مخالفت کا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایسا امام علی کے چاہنے والا ہو جو اس کی مخالفت کا نہیں. ہر امام علی کے چاہنے والا، ہر نوجوان یہی چاہتا ہے کہ ہم امام علی تک پہنچیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم غدیر تک پہنچیں. تو بھئی اگر غدیر تک پہنچنا ہے، ولایت علی تک پہنچنا ہے، اور ہمارے پاس وہ علم اور وہ مہارت، وہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر ہم دوسرا راستہ کیا اپنائیں گے؟ ہر ایک کی بات کو سنیں گے یا جو ہماری سمجھ آئے اس پہ عمل کریں؟ نہیں، یا ایک مطمئن راستہ ہونا چاہیے. اور جب اس مطمئن راستے کی تائید خود اہل بیت کی طرف سے ہو، خود معصومین کی طرف سے ہو، تو ہمیں اس راستے کو دیکھنا ہے، اس راستے کو فالو کرنا ہے. جب خود اہل بیت نے متعدد اور کثرت سے روایات میں فرمایا ہے کہ تم ہم تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ بناؤ، ذریعہ بناؤ، یعنی روایات میں نے بعض کی طرح جانب اشارہ کیا تھا. 11ویں امام کی روایت موجود ہے، 6 امام کی روایت موجود ہے، خود آخری امام سے ایک روایت موجود ہے، امام حسین سے اس مفہوم کی ایک روایت موجود ہے. اس طرح کی روایات موجود، 5ویں امام سے روایات موجود ہیں. تو اس طرح کی جب روایات موجود ہیں جہاں پر امام خود کہہ رہے ہیں کہ تم ان افراد کے ذریعے سے، یعنی حدیث بیان کرنے والے اور روایت بیان کر، یا ان افراد، البتہ حدیث اور روایت کا مطلب نہیں ہے کہ کتاب سے پڑھ کے حدیث بیان کرنے والا، یہاں پر مراد یہ ہوگا کہ جن کے اندر اتنا علم و صلاحیت ہو کہ ان روایات و حدیث کے نتیجے کو سمجھ سکیں. کہا ہے کہ ان سے دین کو لو. صاف صاف روایات موجود ہیں 6 امام سے بھی اور 11 امام سے، کہ فلیل عوام ان یقلدوہ، جو شرائط کا حامل ہو ایسے فقیہ اور ایسے مجتہد کی تقلید عوام کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے ایسے مجتہد کی. تو اب امام خود کہہ رہے ہیں تقلید کرو. اب جب تقلید کے لیے حکم دے رہے ہیں تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کس کی ہم تقلید کریں گے، اس مقلد کے شرائط کے ہوں. جس کی تقلید کی جاتی اسے مقلد کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو تقلید کرنے والے مقلد کہلاتے ہیں. یعنی تقلید کرنے والا تو ہم مقلد ہوں گے اور مجتہد مقلد ہوگا. مقلد کے لیے یا مجتہد کے لیے یا مرجع کے لیے یا فقیہ کے لیے یا جس کی تقلید کی جا رہی اس کے لیے شرائط بھی ہیں.
اور کثرت سے ہمارے یہاں شرائط بیان ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی ہم تقلید کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آنکھ بند کر لیں، جو بھی حتیٰ جو لباس ہی پہن کر آ گیا ہم اس کی تقلید کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر بلا تشبیہ، ہر ایک نہ تو رسول ہو سکتا ہے، نہ ہر ایک امام ہو سکتا ہے، نہ ہر ایک حجت خدا ہو سکتا ہے، بلکہ ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے، کچھ شرائط ہیں۔ جو ان شرائط پر پورا اترے گا وہ خلیفہ رسول بن جائے گا، وہ شرائط پر پورا اترے گا وہ امام بنے گا۔ ہمارے یہاں یہی تو ہے کہ ہم پیغمبر کی جانشینی کے لیے شرائط اور معیار کے قائل ہیں، جو اس معیار اور پیمانے پر پورا اترے، جو ان شرائط پر پورا اترے۔ جو شرائط اور معیار اور پیمانہ ہے جانشینی اور خلافت رسول کا، اس معیار پر صرف پیغمبر کے بعد امام علی اترے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان شرائط اور پیمانے پر اترتا ہو، یا امام علی کے بعد امام حسن ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ شرائط ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مجتہد کے لیے، تقلید کے لیے بھی شرائط ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سامنے آ گیا اس کی ہم تقلید کر لیں گے، جیسے ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سامنے آ گیا ہم اس کو جانشین مان لیں اور خلیفہ مان لیں اور ہم امام مان لیں، نہیں، جو شرائط ہوں گے اس کے مطابق مانیں گے۔ تو جب شرائط کے مطابق امام مانیں گے تو شرائط کے مطابق بھی ہم مجتہد مانیں گے۔ شہرت کی بنیاد پر بھی، منصب کی بنیاد پر بھی، دنیاوی اعتبار سے کچھ ہو وہ کچھ نہیں، یعنی امام کے بتائے ہوئے معیار پر پورا اترتا ہے، امام کے بتائے ہوئے شرائط پر پورا اترتا ہے تو وہ قابل تقلید ہے، اس کی تقلید ہو سکتی ہے، ورنہ تقلید نہیں ہو سکتی۔ اب جو شرائط روایات میں بیان کی، ایک شرط یہ ہے کہ ابھی یہ جو روایت میں نے اشارتاً عرض کی ہے، 11ویں امام سے بھی ہے، 6 امام سے بھی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، یعنی اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے فقیہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ آیا 2-4 کتابیں پڑھ لینے سے کوئی فقیہ بن جاتا ہے؟ کیا 2-4 اردو کی کتابیں یاد کر لینے سے کوئی فقیہ بن جاتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے خود یہ فقاہت آسان چیز نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں بھی ہے کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آخری آیت جو ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، وہاں پر بھی ہے کہ ہر قوم سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے ہیں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ کریں۔ تفقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان محنت کر کے وہاں تک اپنے کو پہنچا لے کہ دین کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو جائے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ یعنی فقیہ کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کی صلاحیت یا انسان کے اندر اتنی مہارت آ جائے کہ وہ دین کے احکام کو سمجھ سکے، دین تک پہنچ سکے، اور یہ صلاحیت 1-2 کتابوں سے نہیں آتی۔ تو اگر پہلی شرط فقیہ ہے اور تو فقاہت تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ہیں، جو راستہ ان کو طے کرنا ہے۔ مثلا اس میں 20-22 موضوعات ہیں، 20-22 ٹاپکس ہیں جس پر انسان کو مہارت حاصل ہونا چاہیے۔ ادبیات کو جانتا ہو، عربی، چونکہ ہمارا ایک ذخیرہ عربی میں ہے، مثلا قرآن کریم اصل عربی میں ہے، احادیث معصومین عربی میں ہے، احادیث معصومین کے ذریعے سے انسان استنباط کرے گا، استدلال کرے گا۔ تو خود انسان کے پاس اتنی صلاحیت ہو، مثلا عربی زبان کو جانتا ہو، عربی ادب کو جانتا ہو، بلاغت کو جانتا ہو، پھر اس کے بعد فقہ کو جانتا ہو، اصول فقہ کو جانتا ہو، تاریخ کو جانتا ہو، فلسفے کو جانتا ہو، یہ سارے موضوعات وہ جانتا ہو، ان سارے حدیث کے مختلف اقسام ہیں، حدیث کے سلسلے میں جو بحثیں ہیں، رجال کو جانتا ہو، یہ ساری بحثیں انسان کو جب معلوم ہوں گی تب انسان فقاہت کے درجے تک پہنچے گا، تب انسان فقیہ بنے گا۔ چند کتابیں پڑھ لینے یا چند سال کسی اسکول اور مدرسے اور حتیٰ حوزے میں چلے جانے سے آدمی فقیہ نہیں بن جاتا ہے۔ فقاہت کا بھی ایک معیار ہے، فقاہت کے بھی کچھ شرائط ہیں، یعنی وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے کہ فرمایا اما من کان من الفقہ، فقیہ ہو۔ اب فقیہ سے مراد معلوم ہوا کہ ہر ایک فقیہ نہیں ہوتا ہے، حتیٰ یہ لباس پہن کے جو بھی آ گیا وہ فقیہ نہیں بن جاتا ہے، یا کچھ سال کوئی پڑھ لے وہ فقیہ نہیں بن جاتا، اصطلاحوں کے خالی یاد کر لینے سے فقیہ، بلکہ وہاں تک پہنچے کہ اس کے اندر وہ ملکہ آ جائے کہ وہ یعنی احکام کو حاصل کر سکے، استنباط کر سکے، اور پھر اس کے اندر وہ ملکہ آ جائے کہ دین کی سمجھ اس کے اندر پیدا ہو جائے، دین کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس سے یہ معلوم ہو۔ اب ظاہر سی بات اس کے لیے 1-2 کتابیں پڑھ لینا، پوری تاریخ اسلام اس کے سامنے ہو، پورا قرآن اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، احادیث معصومین اس کے نگاہوں کے سامنے ہو، عقل کے اعتبار سے بھی وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کا ملکہ اور صلاحیت رکھتا ہو، یعنی یہ ساری چیزیں ہوں گی تب دوسرا مرحلہ آئے گا اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدین مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولا۔ یہ 4 شرطیں امام نے بیان فرمائی جو اس روایت کے اعتبار سے، کہ مثلا وہ خواہشات نفسانی کا تابع نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ جو دل میں آ رہا وہ کر رہا ہے، جو انسان کا نفس کہہ رہا ہے اس کے تابع ہو رہا ہے، اپنی نفس کا غلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی اس کی نگاہوں کی اہمیت نہ ہو، دنیا کے لیے نہ بھاگ رہا ہو، اس کو شہرت کی فکر نہ ہو، اس کو دولت کی فکر نہ ہو، اس کو اقتدار و منصب کی فکر نہ ہو، اسے اس بات کا شوق نہ ہو کہ لوگ اتنی تعداد میں ہماری تقلید کریں، اسے خود شوق نہ ہو کہ لوگ تقلید کریں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے، اسے شوق نہ ہو کہ ہمارا دنیا میں نام ہو جائے، ہمارا پرچار ہو جائے، ہر جگہ ہماری تصویریں
لگی ہوں. یہ اگر شوق ہے تو یہ مجتہد نہیں بن سکتا ہے, اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. یعنی دنیا پرست نہ ہو, دین پرست ہو. یعنی اگر خواہشات نفسانی اگر ہے اس کے اندر تو وہ مجتہد نہیں ہے. وہ ظاہر بات وہ اپنے تو پھر ہم گویا اس کی تقلید نہیں کریں, اس کے نفس کی تقلید کریں گے. تقلید سے مراد یہ ہے, اسی لیے مطیعا لامر مولا, اللہ کے اپنے مولا اللہ ہے, رسول ہے اور اہل بیت ہے, ان کا تابع ہو, ان کا مطیع ہو. یعنی اپنی پوری زندگی ان کی مرضی کے مطابق چلا رہا ہو. تو اب جب ان کی مرضی کے مطابق چلائے گا تو پھر جو بتائے گا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بتائے گا. اسی لیے مجتہد اپنی مرضی کا چونکہ تابع نہیں ہوتا ہے, لہٰذا کوئی بھی فتویٰ, کوئی حکم اپنی مرضی سے نہیں دیتا ہے, اپنی پسند کا نہیں دیتا ہے. اگر کوئی اپنی مرضی اور اپنی پسند سے فتویٰ دے, حکم دے, ہمارے لیے جائز نہیں اس کی تقلید کرنا. ہمیں معلوم ہو کہ یہ اللہ کا مطیع ہے, رسول کا مطیع ہے, اہل بیت کا مطیع ہے. جب مطیع ہے تو حکم دے گا وہ ان کی مرضی کے مطابق. یعنی محنت کر کے, اجتہاد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچانا کہ انسان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ مرضی اہل بیت ہے, یہ مرضی خدا ہے, یہ مرضی معصومین ہے, یہ مرضی پیغمبر ہے. یعنی وہ اللہ کی مرضی اور رسول و اہل بیت کی مرضی کو پہنچاتا ہے. دین جو غدیر میں مکمل ہو گیا اور قیامت تک اسی دین کو باقی رہنا, اسی دین کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا اپنا نفس شامل نہیں ہوتا. تو یہ بھی شرائط میں سے ہے کہ نفسانی خواہشات کے, نہیں اپنے نفس کا تابع نہ ہو, غلام نہ ہو, دنیا طلب نہ ہو, دنیا کی اسے فکر نہ ہو, بلکہ آخرت کی فکر ہو, دین کی فکر ہو, مذہب. یہ نہ ہو کہ جب بات آ جائے تو اپنے کو بچا لے, دین کو قربان کر دے, بلکہ اہل بیت کی سیرت ہو کہ اپنے کو قربان کر دے لیکن دین کو بچا لے. یعنی دین کی فکر ہو, اپنی فکر نہ ہو. یعنی اپنے کو بچانا نہ ہو بلکہ دین کو بچانا ہو. ہمارا پرچار نہ ہو بلکہ دین کا پرچار ہو, یہ ہو. یعنی ہماری شہرت نہ ہو بلکہ دین لوگوں تک پہنچ جائے, یہ اس کی فکر ہو. تو یہ سارے شرائط ہیں. تو یہ بھی معمولی شرط نہیں ہے کہ مطیعا لامر مولا اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو, یعنی ان کے احکامات کو دیکھتا, ان کی مرضی کو, انہی کے احکامات و مرضی کو پہنچاتا ہو. یہ سب کہنے کے بعد فرمایا فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. اب عوام کے لیے لازم ہے کہ جو ان شرائط کے اوپر مجتہد پورا اتر رہا ہے اس کی تقلید کریں. تو اب ظاہر اس بات معلوم ہو گیا کہ اب یہ شرائط ہیں. اب اس میں ایک چیز اور پہلو, میں نے اشارتاً ایک بات کہی تھی. تو ایک تو ان ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت ہو اس کے اندر, ملکہ ہو. صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہو پاتی ہے. ہمارے ہاں معمولاً جو مجتہد بنتے ہیں عمر گزارتے ہیں حوزات علمیہ میں, کم سنی سے, اور پوری نوجوانی گزر جاتی ہے پڑھتے ہوئے. اور آج بھی جو مجتہدین ہیں ان کی زندگی جا کر دیکھیے, پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 16 گھنٹے 18 گھنٹے خالی وہ اسٹڈی کرتے ہیں, خالی وہ تحقیق کرتے ہیں, خالی وہ کتابوں میں وقت دیتے ہیں. تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ, عبادات کے ساتھ ساتھ, ہر وقت جب انسان مصروف رہے گا تب انسان وہاں تک پہنچے. اسی لیے ایک اور وضاحت میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں, ممکن ہے مجتہدین میں بھی اس وقت جیسے ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کئی مجتہد ہیں, تو ان کئی مجتہدین میں ہو سکتا ہے ایک مجتہد ایک موضوع میں مہارت حاصل کر رہا ہو, سب سے آگے ہو, دوسرا اس کے مقابل میں کسی اور موضوع میں مہارت حاصل کی. مثال کے طور پر ممکن ہے کہ ایک مجتہد فقہ اور اصول فقہ میں دوسروں سب سے آگے ہو, دوسرا دوسرے علوم میں سب سے آگے ہو سکتا ہے. تو یعنی اصل ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں وہ تو سارے علوم رکھتا ہو, یعنی ایک حد تک, ایک سطح تک. لیکن جب مہارت کی بات آئے گی, مہارت میں چونکہ آج علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسا جیسا زمانہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے علوم میں وسعت ہو رہی ہے. یہ صرف معصوم کے لیے ہوتا ہے کہ امام معصوم جو علم الہی کا حامل ہوتا ہے, جو علم لدنی کا حامل ہوتا ہے, جس کا علم اللہ کے طرف سے جسے علم عطا ہوتا ہے, وہ سارے علوم رکھتا ہے, سارے علوم میں مہارت ہوتی ہے. امام کے علاوہ ہم کسی بھی غیر امام کے لیے عقیدہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس سارے علوم میں مہارت ہوتی. کوئی علم ایسا نہیں جس کے اس کے پاس نہ, نہیں, ضروری نہیں ہے. ہاں, جن علوم کی ضرورت ہے اس دین کو سمجھنے کے لیے, حکم دینے کے لیے, فتویٰ دینے کے لیے, جس مہارت اور جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ مجتہدین کے پاس آتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی دنیا میں علوم پائے جاتے ہیں سب میں وہ مہارت حاصل کرتا, سب سے آگے ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. مجموعی طور پر کہا جاتا ہے کہ عالم ہے یعنی آگے ہے, لیکن مجموعی طور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک علم لیں کہ اس سے آگے دنیا کا کوئی بھی انسان نہ ہو سکتا ہے کسی ایک علم میں دوسرا جو حتیٰ غیر مجتہد ایک میں مہارت حاصل کر رہا ہو, یہ ممکن ہے. تو لہٰذا مجموعی طور پر بہت سے علوم کا جاننا ضروری ہے, صلاحیت ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تقوی و پرہیزگاری ضروری ہے, دنیا پرستی نہ ہو, دین پرستی ہو. یہ سارے شرائط ہوتے ہیں تب انسان مجتہد بنے گا. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ مراجع تقلید کو تقلید کیوں کہا جاتا ہے؟
دیکھیے چونکہ یہ لفظی اعتبار سے دیکھیں مرجع کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی جس کی طرف مراجعہ کیا جائے، جس کی طرف انسان جائے، یہ مرجع کہتے ہیں۔ تو مرجع تقلید یعنی وہ جس کی طرف تقلید کے لیے رجوع کیا جائے، تو ان کو مرجع تقلید اس لیے کہتے ہیں۔ مراجع مرجع کی جمع ہے، مراجع کرام کہتے ہیں، یعنی جو مراجع ہیں کئی ایک ہیں تو وہ مراجع کرام کہلائیں گے۔ مرجع تقلید یعنی تقلید کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ آج کے زمانے میں جو ہمارے مجتہدین ہیں مثلا آیت اللہ سیستانی ہیں، یہ مرجع تقلید کہلائیں گے، یعنی ان کی طرف تقلید کے لیے رجوع کیا جاتا ہے۔ خامنائی صاحب ہیں، ان کے مرجع تقلید کہلائیں گے، تقلید کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو مراجع ہیں۔ بچوں کے لیے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ وہ پہلا شخص جس کی تقلید کی گئی؟ دیکھیے اولاً جو میں نے اس سے قبل اشارتاً کسی حد تک تاریخ بیان کی تھی، اس میں ایک جو تقلید کا نظام ہے، تقلید کا نظام ہمارے ہاں غیبت کبریٰ سے شروع ہو گیا، یعنی غیبت صغریٰ سے بھی کہہ سکتے۔ غیبت صغریٰ میں بھی در حقیقت امام موجود تھے، واسطہ تھے۔ اب واسطے کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر جو 4 نائب گزرے ہیں، نوابین اربعہ جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ امام کے پیغام کو پہنچا رہے تھے، لیکن امام موجود تھا، لوگ اپنی بات امام تک پہنچاتے تھے، امام کا پیغام یہ لوگ لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو یہ ایک نظام موجود تھا۔ یعنی جب تک خود امام موجود، امام کا حکم ہوتا ہے، امام دین بتاتا ہے، امام کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ لیکن آج اصطلاحی اعتبار سے جو تقلید کہا جاتا ہے، تقلید کی ضرورت جب پیش آئے گی تب مجتہد ہوگا، یعنی اس معنی میں جس کی تقلید کی جا رہی، تقلید کی ضرورت کب پیش آتی؟ جب امام موجود نہ ہو، جب ہماری رسائی امام تک نہ ہو۔ ہماری رسائی کب امام تک نہیں؟ وہ غیبت کبریٰ میں ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ غیبت کبریٰ میں تقلید کی ضرورت ہے۔ نظام تقلید غیبت کبریٰ میں ہوگا، غیبت صغریٰ میں اور امام کے زمانے میں نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں خود امام کا حکم جاری ہوگا۔ آج مسئلہ آتا ہے کہ جب امام موجود نہیں، ہم لوگ امام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہماری رسائی امام تک نہیں ہے، تو اب کیسے دین کو پہچانیں، کیسے دین تک پہنچیں، کیسے ہمیں معلوم ہو کہ دین کیا ہے؟ تو اب اس کے لیے پھر ضرورت پیش آئی، انسان محنت کر کے وہاں تک پہنچے، یا پھر جو لوگ محنت کر کے وہاں تک پہنچے ان کے ذریعے سے دین کو پہچانیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، تو اس زمانے میں یعنی غیبت سے تقلید کا نظام ہے۔ بعض جو ہمارے ہاں کتابیں ہیں ابتدائی دور کی، البتہ جیسا جیسا زمانہ گزرا ہے ویسی ویسی ضرورتیں بڑھی ہیں۔ جب ویسی ویسی ضرورتیں پڑی ہیں تو پھر ایک چیز آہستہ آہستہ اپنے لائن پہ آتی ہے، ایک چیز آہستہ آہستہ یعنی تیار ہو پاتی ہے۔ ایک دم سے ایک چیز مکمل آخری مرحلے پہ نہیں پہنچ جاتی۔ جس وقت پیغمبر اکرم نے آغاز بعثت ہوا ہے اور اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، ایسا نہیں کہ پہلے دن ساری چیزیں بتا دیں، آہستہ آہستہ یعنی جیسی جیسی ضرورتیں پیش آئیں ویسے ویسے احکامات آتے رہے، جیسے جیسے ماحول تھا، جیسے جیسے تقاضے، تو اس کے اعتبار سے احکامات آئیں، اس کے اعتبار سے سلسلہ آگے بڑھا۔ یہی معاملہ تقلید میں بھی، کہ ابھی جب امام کی غیبت کا زمانہ شروع ہوا، ابھی اس حد تک ضرورتیں نہیں تھیں، یعنی ابھی بہت سے ایسے افراد تھے جو امام سے رابطے میں رہ چکے تھے، ان کو امام کی باتیں معلوم تھیں، امام کے پیغامات معلوم تھے، یعنی اس زمانے میں اتنی زیادہ ضرورتیں نہیں، پھر زمانے کی ضرورتیں بھی اتنی زیادہ نہیں پڑی تھیں، لیکن جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھا ہے ویسی ویسی ضرورتیں آگے بڑھتی گئیں۔ جب ویسی ویسی ضرورتیں آگے بڑھتی گئیں تو یہی نظام مرجعیت، نظام تقلید مضبوط اور یا کہا جائے سسٹمیٹک ہوتا گیا ہے۔ پہلے اتنا منظم نہیں تھا چونکہ ضرورت نہیں تھی اتنی، لہٰذا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا مجتہد کون ہے، پہلا مقلد کون ہے جس کی تقلید کی گئی ہو، تو آپ اگر ابتدائی دور کی کتابیں دیکھیں، حتیٰ اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی وہ بھی در حقیقت آج کے توضیح المسائل کی طرح سے ہیں۔ مثال کے طور پر من لا یحضرہ الفقیہ، خود یہ نام ہی اس بات کے دلیل، جو لوگ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نہیں تھا، بھائی من لا یحضرہ الفقیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو خود فقیہ نہ ہو یا جس کے پاس فقیہ نہ ہو وہ اس کتاب کے ذریعے سے دین پہ عمل کرے۔ جیسے توضیح المسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی رسائی فقیہ تک ہے، آپ کے سامنے فقیہ موجود ہے تو آپ فقیہ سے پوچھ لیجئے گا، جب فقیہ نہ ہو تو آپ جو اس کا رسالہ عملیہ ہے توضیح المسائل، اس کے ذریعے سے دین اور شریعت کے احکامات کو حاصل کیجئے۔ یہی معاملہ مثلا من لا یحضرہ الفقیہ کا ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ کا ایک ترجمہ اگر دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس فقیہ نہ ہو، جب فقیہ نہ ہو تو کتاب کو ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ خود ایک طرح کا تقلید کا نظام تھا، یہ خود ایک طرح کا، البتہ فرق کیا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ انہی روایات سے کام چل رہا تھا، اس میں انہوں نے موضوعات کے تحت روایات بیان کر دی، روایات کو جمع کر دی۔ آج کا مجتہد کیا کرتا ہے کہ انہی روایات کے نتیجے کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے،
انہی روایات کے خلاصے کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہوتی روایات ہی ہیں، ہوتے ہی امام کی حدیثیں ہی ہیں، وہ امام کے اخبار ہوتے ہیں، لیکن ان روایات کو منوعاً نہیں بیان کرتا ہے۔ اس زمانے میں ان روایات کو سمجھنا لوگوں کے لیے بنسبت آسان تھا آج کے مقابلے میں۔ آج کے زمانے میں صرف روایات سے نتیجہ نکال لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لہٰذا اس روایت کے نتیجے کو آج کا مجتہد پیش کرتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ تقلید کا نظام امام کے فوراً بعد شروع ہوا ہے، اور غیبت سے ایسے ایسے فقہا، مثال کے طور پر خود شیخ صدوق ہیں، خود شیخ مفید ہیں، یہ لوگ یعنی اس زمانے کے مجتہد کہلائیں گے، اس زمانے کے یہ لوگ مقلد کہلائیں گے، یعنی لوگ ان سے دین معلوم کرتے تھے، ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ شیخ طوسی ہیں، اس طریقے کے افراد ابتدائی دور میں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمانہ نہ تو اتنی زیادہ ضرورتیں تھیں، نہ اتنا منظم تھا، لہٰذا اس زمانے میں آج کا جو طریقہ رائج ہے وہ طریقہ نہیں رائج تھا، اس لیے کہ آج کی ضرورتیں کچھ اور ہیں۔ اور پھر دوسری ایک مجبوری ہمارے یہاں یہ تھی جس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوئی۔ بعض لوگ مثال کے طور پر کہتے ہیں اجتہاد کا نظام کب سے قائم ہوا ہے، مجتہد کا طریقہ کب سے قائم ہوا، یہ اجتہاد و تقلید جس کو کہتے ہیں یہ کب سے قائم ہوا۔ دیکھیے اس کی تاریخ اگر دیکھیں، باقاعدہ جو آج ہمارے ہاں اجتہاد کا مفہوم ہے، مجتہد کا جو نظام ہے، یہ علامہ حلی کے زمانے سے قائم ہوا ہے۔ علامہ حلی کی وفات ہوئی ہے 726 یا 728 ہجری میں، ظاہراً 726 جہاں تک ہمیں یاد، یعنی 7ویں صدی ہجری کے علامہ حلی۔ جب علامہ حلی 7ویں صدی ہجری، بعض لوگ اعتراض کرنے والے، یعنی یہی ان لوگوں کو ایک بہکایا جاتا ہے کہ بھئی 7ویں صدی سے پہلے کیا تھا؟ 7ویں صدی سے پہلے بھی نظام تقلید تھا، نظام مرجعیت تھا۔ یہی جو ابھی ہم نے ایک مثال دی من لا یحضر الفقیہ، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی ایک ذریعہ تھا، کتابی ذریعہ تھی، اور ان کے ذریعے سے لوگوں تک احکامات پہنچائے جاتے تھے۔ اس زمانے کے مجتہدین لوگوں کو احکام بتاتے تھے، ان کے نمائندے لوگوں تک پیغامات پہنچاتے تھے، تو یہ باقاعدہ ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا۔ لیکن معاملہ جو علامہ حلی کا آتا ہے، اس سلسلے میں قابل غور چیز تاریخ کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں اجتہاد کہتے ہیں، آج اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے استنباط۔ آج اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث اور عقل، اور چونکہ ہمارے یہاں 4 منابع ہیں، قرآن، سنت، اجماع، عقل، ان دلیلوں کے ذریعے سے، اس میں بھی اصل قرآن ہے، قرآن کی روشنی میں سنت ہے، یعنی احادیث معصوم، قول معصوم، فعل معصوم، اور قرآن و سنت کی روشنی میں عقل ہے، اور قرآن و سنت و عقل کی روشنی میں اجماع ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اصل پلٹتا ہے قرآن کی طرف۔ تو اگر یہ دلیلیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے احکام کو حاصل کیا جاتا ہے، اسی استنباط کو، انہی دلیلوں کے ذریعے سے شریعت کے حکم کو حاصل کرنے کو ہمارے ہاں اجتہاد کہتے ہیں۔ تو یہ کام یا یہ عمل کہ قرآن و حدیث سے حکم کو حاصل کیا جائے، یہ ائمہ معصومین کے زمانے میں ان کے اصحاب نے کیا ہے، اور ائمہ معصومین کے فوراً بعد جو مجتہدین اور مراجع اور علماء گزر انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، یعنی یہ عمل انجام دیا ہے کہ قرآن و سنت سے استنباط اور قرآن احکامات کو حاصل کیا ہے۔ تو اب جب احکامات کو حاصل کیا، بات صرف آتی ہے ٹائٹل اور عنوان کی۔ عنوان کیا ہے؟ آج کے زمانے میں ہم لوگ اس کام کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ اجتہاد اس کام کے لیے جو استعمال ہوا ہے، یہ علامہ حلی کے زمانے سے قائم ہوا ہے، یعنی علامہ حلی کے زمانے سے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ علامہ حلی سے پہلے کا معاملہ کیا تھا؟ کیا وہاں اجتہاد نہیں تھا؟ یا ان لوگوں کیوں نہیں مجتہد کہا گیا؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور جس کو بعض لوگ بنیاد بناتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کام کو اجتہاد نہیں کہتے تھے، لیکن یہ توجہ رہے کہ کام وہی ہے۔ حتیٰ ائمہ معصومین کے زمانے میں اصحاب بھی وہی کام کرتے تھے کہ معصومین کے بتائے ہوئے علینا، ہمارا کام ہے کہ القاء الاصول وعلیکم التفریع، یعنی ہم تمہیں فارمولے بتائیں گے، کلیات بتائیں گے، اس کلیات کے ذریعے سے جزیات کو بیان کرنا، فریات کو بیان کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ معصوم نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا، یعنی امام کی روایات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے حکم کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ ائمہ معصومین کے زمانے میں، اور غیبت کے آغاز ہوتے ہی یہ کام شروع ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ آج ہم اسی کام کو اجتہاد کہتے ہیں، لیکن غیبت کے بعد سے علامہ حلی کے زمانے تک اس کام کو اجتہاد نہیں کہتے تھے، اس کام کا نام اجتہاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پیغمبر کے بعد سے اہل سنت نے اپنا راستہ جدا کیا، اپنا راستہ الگ کیا ہے، ان کے ہاں چونکہ اہل بیت کو نہیں مانا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی قابل غور ہے، اجتہاد کا دروازہ ان کے ہاں بند ہو گیا، اہل سنت کے ہاں پیغمبر کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ درمیان میں ایک بات عرض کروں، قابل غور چیز ہے کہ اجتہاد کی مخالفت اہل سنت کے ہاں سے شروع ہوئی ہے، یعنی اجتہاد کے مخالف یہ لوگ رہیں، اور ان کے ہاں اجتہاد کی مخالفت کا سبب یہ تھا کہ یہ جو 4 امام ہیں، اگر اجتہاد کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا اور اجتہاد پہ پابندی لگائی گئی تو صرف 4 امام نہ رہتے،
ان سے پہلے بھی ان سے باصلاحیت علماء گزرے ہیں، ان کے بعد بھی خود اقرار ہے کہ ان سے بڑے علماء گزرے ہیں، تو پھر یہ 4 افراد کیوں مخصوص ہو گئے، 4 ہی امام کیوں پائے گئے ہیں؟ یہ باقاعدہ ایک حکومت کی پلاننگ تھی، یہ سیاست تھی جس کی بنیاد پر وہاں پر یہ ہوا کہ اجتہاد کی مخالفت ہوئی، اجتہاد کی مخالفت کر کے ان 4 سے دین کو مخصوص کر دیا۔ اب یہ جو بتائیں بس وہی ہوگا، بقیہ کسی کو اجتہاد کرنے کا حق نہیں، چاہے لاکھ صلاحیت ہو، وہ صحیح نتیجے تک پہنچا تب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی ان کی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اصل اجتہاد کی مخالفت تو اہل سنت کے ہیں، ہمارے یہاں نہیں تھی۔ ہمارے یہاں تو ائمہ معصومین کے زمانے سے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی استنباط اور معصومین کے اصحاب بیٹھ کے معصومین کے ذریعے سے دین تک پہنچتے تھے اور تلاش و جستجو کرتے تھے، اور پھر غیبت کے بعد سے یہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک قابل غور ہے کہ اجتہاد کی مخالفت وہاں ہوئی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوئی۔ آج بعض نادان افراد جو مخالفت کرتے ہیں گویا اس مذہب کی گویا ہاں میں ہاں ملانا چاہتے ہیں۔ شیعت گویا ایک اپنا امتیاز رکھتی ہے کہ اس کے ہر زمانے میں اجتہاد کا دروازہ کھلا رہا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ یہ جو اجتہاد کا دروازہ کھلا رہا ہے، اجتہاد ہوتا رہا ہے، لیکن چونکہ اہل سنت کے ہاں جو راستہ بدلا ہے تو ان لوگوں نے ظاہر سی بات بہت سی جگہوں پر مجبور ہوئے۔ اجتہاد ان کو اس معنی میں کرنا نہیں جو صحیح طریقہ ہے دین تک پہنچنے کا۔ اب اپنے حساب سے جب شریعت بتانا ہے تو اپنی یعنی مرضی اور اپنی رائے کو بھی شریعت میں شامل کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ مجبور ہوں گے قیاس کے لیے، وہ مجبور ہوں گے استحسان کے لیے، اس طریقے کی چیزوں کے لیے مجبور ہوں گے۔ یعنی پھر دین اور مذہب اور قرآن و احادیث اور معصومین سے ہٹ کر وہ مجبور ہوتے ہیں اپنی رائے اور اپنی مرضی کو شامل کرنے کے لیے۔ اپنی رائے اور اپنی مرضی کو شامل کرنے کے لیے قیاس و استحسان وغیرہ کی طرف یہ لوگ گئے، جو ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ قیاس ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا۔ اول من قاس فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس اور شیطان۔ ان کے ہاں یہ قیاس و استحسان وغیرہ تھا، یعنی ایک چیز کو دیکھ کر یوں ہی حکم لگا دینا، نہ تو قرآن کو دیکھنا، نہ شریعت کو دیکھنا، نہ تو اس عمل کو یعنی قیاس کو یا استحسان کو یا اس طریقے کی چیزوں کو اجتہاد کہتے تھے۔ قابل غور ہے، توجہ دیجیے گا، یعنی اس کام کو بھی اجتہاد کہتے جو ہمارے یہاں غلط تھا، آج بھی غلط تھا، کل بھی غلط ہے۔ یعنی پہلے ہی دن سے ائمہ معصومین کے زمانے سے ہمارے یہاں قیاس غلط ہے، استحسان وغیرہ یہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں باقاعدہ ایک معیار ہے، اس کے مطابق ہم حکم تک پہنچیں۔ تو اس زمانے میں ان کاموں کو اجتہاد کہا جاتا تھا، لفظ کی بات ہے، یعنی ان کاموں کو اجتہاد کہا جاتا۔ چونکہ یہ کام غلط تھا لہٰذا اس زمانے میں اس کام کی وجہ سے اس کام کے اوپر جو نام آ رہا تھا وہ نام بھی صحیح نہیں تھا۔ یعنی اب یہاں پر کہیں کہ اس زمانے تک ہمارے ہاں جو اجتہاد ان کاموں کو کہا جاتا تھا لہٰذا یہ اجتہاد قابل مذمت کل بھی تھا، آج بھی تھا۔ یعنی اگر اجتہاد سے ہم مراد وہ کام لیتے ہیں کہ جہاں پر قیاس وغیرہ کرنا پڑے تو وہ قیاس ائمہ معصومین کے زمانے میں غلط تھا، غیبت صغریٰ کے زمانے میں غلط تھا، غیبت کبریٰ کے آغاز سے بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ لیکن علامہ حلی کا جو ایک اہم کارنامہ ہے، انہوں نے یہ کام کیا کہ اسی لفظ کو، اسی عنوان کو یعنی اجتہاد کو اس معنی سے اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ یعنی اس معنی سے انہوں نے کہا کہ اجتہاد کا مطلب خالی قیاس نہیں ہوتا ہے، اجتہاد کا مطلب وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں بھی غلط ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ اس اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ تلاش و کوشش کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے صحیح حکم کو حاصل کرنا، استنباط کرنا، دین و شریعت کے واقعی حکم تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی اس میں سب سے بڑی جو محنت اور کوشش و کاوش ہے وہ علامہ حلی، ہاں، یعنی یہ نظام مرجعیت کو یہ باقاعدہ منظم کرنے میں یہ آج جو طریقہ رائج ہوا ہے اس کے اوپر جس نے اہم کام کیا ہے وہ علامہ حلی ہیں۔ پہلا عملیہ کب چھپا؟ جو پہلا عملیہ اس اعتبار سے خود علامہ حلی کا، یعنی اس عنوان سے علامہ حلی کے متعدد کتابیں فقہ کی ہیں، البتہ اس سے پہلے بھی فقہ کی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن باقاعدہ اس عنوان سے منظم طریقے سے، مثلا ان کا ایک تبصرۃ المتعلمین فقہ کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اس سے پہلے بھی ہیں، تو یہ بھی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ایک بات میں نے کی کہ جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھتا رہا ویسی ویسی یعنی وسعت ہوتی گئی اور تقاضوں کے اعتبار سے کام آگے بڑھتا گیا، منظم تر ہوتا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جو وسائل آج کے زمانے میں پہلے زمانے میں نہیں تھے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک مرجع تقلید کے پاس ایک عورت ہے جس کا انتقال ہو گیا، اس کے شکم میں بچہ ہے، تو اس کو امام اس کی مدد کر رہے ہیں، تو کیا اس دور میں یا اس کے بعد کے دور میں جو مجتہدین ہیں ان کی مدد امام نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ چیز کوئی کلیہ نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر مثلا ایک واقعہ یہ واقعہ سامنے آ گیا، ضروری نہیں کہ سارے واقعات سامنے آئیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے اولاً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین کا سہارا تو ہے ہی، سرپرستی ہے، اصل تو امام ہی ہیں ہمارے غیبت میں، یعنی غیبت کے زمانے میں، اور امام سہارا دیتے ہیں، بعض دلیلیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں، امام کا سہارا ہے۔
جب امام کا سہارا، لیکن یہ بنیاد نہیں بن سکتی ہے کہ ہر امام ہر جگہ آ کر گویا، نہ تو ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ جو بھی مجتہد ہے امام آ کر اس کو بتاتے ہیں اور امام آ کر سمجھاتے ہیں، امام آ کر اس کو جو ہے ہاتھ پکڑ کے، نہیں، وہ اجتہاد و کوشش کر رہا ہے۔ ممکن ہے بہت سے ایسے مجتہدین یا بہت سے ایسے مواقع ہوں کہ جہاں پر ائمہ معصومین آ کر انہیں رہنمائی کر رہے ہوں، سہارا دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے نا۔ ہمارے لیے اجتہاد میں یہ نیت یا ارادہ ضروری نہیں کہ ہم طے کریں کہ نہیں یہ جو ہے ہر چیز میں جو ہے امام آ کر ان کی انگلی پکڑ کے پہنچا دیتے ہیں، صحیح، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جیسے کہیں پر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے جو نہیں کسی طریقے سے نہیں سامنے آ رہا ہے، دیکھیے اس سب کے جو ہمارے واقعات ہیں، مثلا ایک مجتہد ہے کہ جو حکم شریعت بیان کا، اولاً وہ تلاش و کوشش کرتا ہے، تلاش و کوشش کے ساتھ ساتھ آپ جا کے ان کی انفرادی زندگی میں دیکھیے، نزدیک ہوئیے، باقاعدہ توسل کرتے ہیں لوگ۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، مثلا شیخ انصاری کا واقعہ ہے، مقدس اردبیلی کے واقعے ہیں، اس طریقے کے واقعات بہت سے ہیں کہ لوگ باقاعدہ ائمہ معصومین کے روضوں پر جا کے توسل کرتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ پھنستا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اہل بیت سے توسل کرتے تھے باقاعدہ، یعنی یہ آج بھی طریقہ ہے، یہ باقاعدہ توسل کرتے ہیں اہل بیت سے، باقاعدہ دعائیں کرتے ہیں، یعنی ادھر سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ یہ آج بھی سسٹم ہے، یہ بھی آج طریقہ، یہ ہمیشہ رہا ہے، یعنی خود کچھ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، نہ تو اپنے علم پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، معصومین کے اوپر، اس کے ذریعے سے پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے کیا اس ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ پیغام دینا چاہیں گے نوجوان؟ البتہ اس میں بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے میں ہم بیان کریں گے۔ آج اشارتاً ایک میں بیان کر دوں، خود علامہ حلی کے سلسلے میں بعض گویا جو یعنی شریعت اور دین اور مذہب کے مخالف ہیں، بعض باتیں ان کے سلسلے میں غلط کہتے ہیں۔ اشارتاً میں نے آج ایک بات کہی ہے، انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں علامہ حلی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ آج کا صرف یہ پھر گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے اور مومنین سے کہ ہم صرف کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ ہمارا فریضہ، میں نے یہی بات پچھلے اس میں بھی کہی تھی کہ ہم خود تلاش و جستجو کریں، صحیح افراد تک پہنچیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک مسلمہ، پیغمبر کے بعد جب تک صحیح فرد کا انتخاب نہ ہو جائے صحیح دین نہیں مل سکتا ہے۔ غیبت کے زمانے میں بھی آج ہمارا فریضہ ہے کہ صحیح فرد کا انتخاب، جیسے اللہ کے لیے صحیح فرد کا انتخاب ضروری ہے اور اس تک آنا ضروری ہے، آج امام تک پہنچنے کے لیے بھی صحیح افراد کا انتخاب ضروری ہے۔ ہم ہر ایک کے بہکاوے میں نہ آئیں، ہر ایک کی بات نہ سنیں، ہر ایک کے ورغلاوے میں نہ آئیں۔ سب سے زیادہ جو بہکانے کی کوشش ہوگی ولایت امیر المومنین کے پیروکاروں کو ہوگی، سب سے زیادہ جن کے خلاف سازشیں ہوں گی وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہوں۔ لہذا اس بات سے مطمئن رہیے کہ سب سے زیادہ سازشیں ہمارے اور آپ کے خلاف ہیں، علی والوں کے خلاف ہیں، تو سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کی انہی کو ضرورت ہے، ہر ایک کے بہکاوے میں نہ۔ بدگمانی حرام ہے، غلط ہے، غلط طریقہ اپنانا غلط ہے۔ دین کے لیے الزام تراشی اور بہتان تراشی، ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہم خود کوشش کریں کہ صحیح بات تک پہنچیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ سوالات مطرح کریں، بیان کریں۔ یہاں زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو صرف مذہب اہل بیت ایسا ہے جو دعوت دیتا ہے، بھائی سوچو سمجھو اور غور و فکر کو، سوالات میدان کو۔ آج الحمدللہ ہمارے ہاں علماء موجود ہیں، فقہا موجود ہیں، سارے سوالات کو حل کرنے والے جب موجود ہیں تو آ کر یہ لوگ سوالات کریں، جو اپنے ذہن میں شبہات ہیں ان شبہات کو دور کریں۔ اپنے ذہن میں سوالات کو یعنی پکانے سے اور پھر غلط فہمی کے شکار ہونے سے بہتر ہے کہ خود آ کر پوچھ لیں، اور پھر پوچھنے کے لیے بھی آپس میں مسئلے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ کبھی بھی عوام میں بیٹھ کے شریعت کے مسئلے نہیں حل ہو سکتے ہیں۔ اگر شریعت کے مسئلے حل ہوں گے تو فقہا کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے۔ یہ طے کر لیں کہ ہم لاکھ دن بھر بحث کرتے رہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے رہیں، اس سے اختلافات اور برائیاں تو پیدا ہو سکتی ہیں، صحیح نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ صحیح نتیجہ نکالنا ہے تو علماء کے پاس جانا ہوگا، ان سے معلوم کرنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا، اور پھر ان سے پوچھنے کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ ایک ذہنیت پہلے سے بنا لیں، اس کے مطابق ان سے سوالات کریں کہ اگر ہمارے مطابق جواب دیں گے تب تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں کھلے ذہن کے ساتھ ہمارے سامنے ساری باتیں ہوں، جو صحیح ہو ہم اسے قبول کریں، جو غلط ہو اسے نہ مانیں، یا نہیں سمجھ میں آئے تو سوال کریں، نہ یہ کہ ایک پہلے سے نظریہ قائم کر لیں، اسی کے اوپر ہم سوالات کریں، اسی کے اوپر۔ آج باطل افراد کی ایک سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دائرہ انہوں نے بنا لیا، ایک اپنی سوچ و نظریہ بنا لیا، اس سے آگے انہیں نہیں ہٹنا ہے۔ اگر اس کے مطابق ان کو بات بتائی جائے گی تو مانیں گے، ان کے مطابق نہیں بتائی جائے گی، لا قرآن کی آیتیں پورا قرآن پڑھ دی نہیں مانیں گے۔ تو یہ مزاج بھی نہ ہونا چاہیے۔ مزاج ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے نظریے کے پیروکار نہیں، بلکہ جو اللہ کا حکم تک پہنچنے کے لیے ہم کھلے ذہن کے ساتھ
تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، اور معلوم کریں انشاءاللہ بتانے والے آپ کے شہر موجود ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ علماء سے جو باصلاحیت علماء ہیں، ظاہر سی بات جھولا چھاپ کے پاس جائیے گا تو وہاں بجائے فائدہ کہ آپ کو نقصان ہوگا۔ یہی معاملہ دین پوچھنے کے لیے ایسے افراد کے پاس جو وہی علم خود نہیں رکھتے ہیں، دین خود نہیں، اس سے معلوم کریے گا تو بجائے اس کے ایک صحیح راستہ معلوم ہو غلط راستے پہ جائیں گے اور غلط فہمیاں پیدا۔ لہذا صحیح فرد کا انتخاب کر کے ان سے سوالات کریں، انشاءاللہ آپ کے شبہات بھی دور ہو جائیں گے اور آپ صحیح راستے تک اور واقعی معنی میں مولائی بن جائیں گے، غدیری بن جائیں گے، علی والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا، ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں ناظرین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع دیا، اور اپنے ناظرین سے بھی گزارش ہے اگر سوالات و شبہات وغیرہ ہوں تو آپ تک پہنچا دیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی ان کے جوابات دینے کی بھی۔ تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ، جو کہ ہم سے اس وقت نائب امام اور تقلید کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آغا نے کچھ پیغامات دیے ہیں، اس پر آپ عمل پیرا ہوں انشاءاللہ، اور اسی ایپیسوڈ کی تیسری کڑی لے کر آپ کے خدمت میں کل میں حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ۔ تب تک دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔